نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا۔ الدین یسر، یسر، دین تو بہت آسان ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جو معاملہ آپ کی فطرت کے مطابق ہوگا وہ آسان لگے گا آپ کو، ایسے ہی ہے نا۔ جو آپ کے مزاج سے ملتا ہے وہ کام ہوگا وہ فوراً آپ اس کو لے لیں گے۔ تو آج اللہ کریم نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور وہ اللہ کے بندے جن کا ذکر ہو رہا ہے، لا یشہدون الزور، یشہدون، یشہدون کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہونا، گواہی دینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ غلط کاموں پر زور کہتے ہیں ہر وہ کام جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، قرآن اور سنت کے خلاف ہو، ان پر وہ حاضر نہیں ہوتے یا ان کو قریب نہیں جاتے یا ان غلط کاموں کی گواہی نہیں دیتے، کاموں میں شامل نہیں ہوتے، نہ شامل ہوتے ہیں۔ یشہدون کا مطلب ہے شامل ہونا، حاضر ہونا، اور دوسرا مطلب یہ ہے گواہی دینا۔ کسی کے معاملے میں کہہ رہے یہ گواہی دیتے، یہ ٹھیک ہے جی فلاں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور وہ اجتنبوا قول الزور، یوں سمجھو کہ غلط کاموں سے، غلط باتوں سے اجتناب کرو، اور وہ اجتناب کرتے ہیں ہر اس غلط کام سے، ہر اس بات سے جو قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف ہو، سنت مطہرہ کے خلاف ہو، اور اجازتوں سے، دی ہوئی اجازتوں سے ناجائز مقصد حاصل کرے، ناجائز۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، مروا، مرہ یا مرو، گزرتے ہیں وہ لوگ جو ایسے کاموں کے ساتھ سے گزرتے ہیں، ایسے معاملات سے جو لغو ہے۔ لغو کا چھوٹے سے چھوٹا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران جو حاضر لوگ ہیں ان کو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو کسی کام سے روکنے کی دوران خطبہ تم ایک دوسرے کو بھی روکو نہیں، یہ کام خطیب کا ہے، وہ روکے۔ اگر تم نے اور نہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ بیٹھا خطبے کے دوران آپ نے ہمہ تن گوش رہنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حکم ہے۔ ہمہ تن گوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہمہ تن گوش، سارا جسم کان ہے، یعنی کہ آنکھوں سے بھی متوجہ رہنا، کانوں کو بھی حاضر کرنا، اور اپنے جسم کو بھی ناجائز حرکتیں نہ دینا۔ ایسے بات کر، اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو اور دوسرے لوگ اس سے صحیح طریقے سے متوجہ نہ ہو تو بات کرنے والے کے دماغ پر بھی بوجھ پڑ جاتا ہے۔ ہمہ تن گوش، سارا جسم ہی اس کا کان ہے، آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہے، کانوں سے بھی سن رہا ہے، اور اپنے جسم کو بھی ادھر ادھر نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ایک دوسرے کو بولنے سے روکتا ہے یا کسی اور کام سے روکتا ہے، اس نے بھی لغو بات کی۔ میں نے لغو کا مطلب کے لیے یہ حدیث پاک بیان کی تاکہ سمجھ میں آ جائے، ہر وہ کام جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے
اسے لغو کہا گیا. عن اللغو معرضون بھی آتا ہے. عن اللغو معرضون آپ نے پڑھا ہے. وہ ہر اس غلط بات سے جو شریعت مطہرہ نے اس کو روکا ہے اس سے اعراض کر جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کے بندوں کی صفات. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جو کسی غلط کام سے کے قریب سے گزرتے ہیں وہاں سے بڑے کیا کہتے ہیں اسے متانت سے گزر جاتے ہیں. باعزت طریقے متین باعزت طریقے سے وہ گزر جاتے ہیں, توجہ ہی نہیں کرتے. وہی بات آئی نا, جیسے حدیث پاک بڑی واضح حدیث ہے. من رأى منکم المنکر من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. جو شخص کسی منکر چیز کو, منکر جس سے شریعت نے انکار کیا, جس سے منکر سے کہتے ہیں اس کام, اس چیز, اس ماحول جو بھی ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. من رأى منکم المنکر, جو ایسے کام سے جو شریعت کے خلاف ہے گزرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, فلیغیرہ بیدہ, اسے ہاتھ سے روکتے کی کوشش کرتے ہیں, ہاتھ. علم سے اگر وہ اس کی استطاعت طاقت نہیں رکھتا, اختیار نہیں رکھتا. جو شخص جو ہے مختار ہوتے ہیں, اختیار ان کے پاس ہوتا ہے, تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے. وہ یہ کہ صرف نظر کر کے چھوڑ کے جانا ان کے لیے نہایت غلط کام ہو. اس نے اپنا منصب پورا ہی نہیں کیا اس شخص نے. جو ایسے منصب پر ہو جس کے ہاتھ میں طاقت ہو اور وہ دیکھے برائی کو, اس کو روکے نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. ایمان کے خلاف ہے یہ چیز. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. پھر اگر وہ ہاتھ سے اس کو روک نہیں سکتا, کم از کم زبان سے تو کہے. زبان سے یہ نچلا درجہ, اس سے اس ایمان سے نچلا درجہ ہے. جب کہے بھائی یہ بات غلط ہے, یہ نہیں کرنا ٹھیک نہیں ہے, شریعت نے منع کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے, اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا, آپ یہاں کھڑے ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے بھی تمہارے ساتھ ملیں گے, وہ بھی شامل ہو جائیں. زبان سے کہے. اور ہم اب اس سے بھی زیادہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر استطاعت نہ ہو زبان سے کہنے کی اور تم ڈرتے ہو کہ مجھے یہ ماریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, بہت تکلیف پہنچائیں گے, فَبِقَلْبِهِ, پھر دل سے اسے برا جانو. ہم یہ حدیث پاک پڑھتے تو ہیں اپنی بچت کرنے کے لیے, لیکن ان برے کاموں میں شامل بھی رہتے ہیں. جی ہم نے کہہ تو دیا, بس شامل بھی ہیں. وہ کیسا کہنا تمہارا, غلط کام روک نہیں سکتے, زبان سے بھی نہیں روک سکتے. اگر دل سے برا, جی دل سے برا, جب دل سے برا جانتے تو چھوڑو اس کو, ایک طرف ہٹو تاکہ ان کو پتہ لگے. ہمارے ہاں سارے کام کر رہے ہیں, یہی وجہ ہے ان لوگوں کو حوصلہ ہوتا ہے غلط کام کرنے والوں کو کہ جی کہتے تو کوئی کچھ نہیں, اگر کہتے بھی ہیں چھوٹے بڑے تو وہ شامل بھی رہتے ہیں ہمارے ساتھ. پھر شامل رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ چیز بھی نہ ہو, ان میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. خاص طور پر ہمارا ماحول دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, ہر وہ غلط کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, اور کیوں روکنے والوں کو کوئی نہیں ہے. صرف زبان سے نہ, احتجاج کرنا پڑے گا آپ کو, عملی طور پر ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اس کام میں شامل نہیں ہیں, تب ایمان کی کوئی رمق باقی رہے گی, ادروائز ناٹ. لوگوں نے کہا یار تم تو معاشرے میں یہ کرتے ہو جی, مولویوں کو یہ ہے فلانا ڈھمکانا. ارے ہے
کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے، پھر جو مرضی کرو۔ اب ہمارے ہاں شادی کارڈ چھپتے ہیں، جب ایک کام کو ہم پسند نہیں کرتے ہوں لکھیں گے رسم مہندی بھی ہے، اتنے بجے اور اتنے یہ، پھر تمہارے پاس یہ کہ لکھواؤ، کیا کرنا ہے تمہیں لکھوا کے جب تم کرتے ہی نہیں ہو؟ کہہ سکتے ہیں دیکھو جی آپ کیا کہتے ہیں انصاری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں بہن جی، یہ دیکھو تمہارے کارڈ یہ رہا، یہ دیکھو والد کا کارڈ ہے، دکھاتے ہیں، کہتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے لکھتے کیوں ہیں؟ توجہ نہیں ہے۔ احادیث نبویہ کو اہل حدیث کہلاتے ہم ضرور ہیں، لیکن حدیث پاک کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ ماحول کا بگاڑ ہے، اس بگاڑ سے ہم لوگ نبرد آزما ہوں گے تو بات بنے گی۔ بڑے بڑے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے، چلو جی کوئی نہیں، بات یہ پہلے سے شامل ہے دین اسلام میں۔ یہ لوگ آپ یہ نکل رہے ہیں، ان کو روکو، نہیں روکتے۔ تو اذا مروا باللغو مروا کراما، یہ جو آیت کریمہ ہے عباد الرحمن کی یہ صفت ہے، یہ اس وقت ہے جب وہ غیر اور جو غیر مسلم ہی ایسا کام کرتے ہیں، ورنہ آپ کے اختیارات ہیں نہیں، آپ کا معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، آپ ان کو روکیں گے تو وہ رکیں گے۔ تمہاری حیثیت اتنی ہے معاشرے میں تو روکو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں ایک شخص ایسا ہو جو اس کام کو روک رہا اور وہ صاحب حیثیت بھی ہے، اس کا مقام بھی ہے، اگر وہ ایک طرف ہٹ جائے سب کام رک جائیں گے۔ اور اگر عام آدمی بیچارہ جس کے بندے نہ ساتھ شامل نہ ہو، دولت مند بھی نہ ہو، صاحب اختیار بھی نہ ہو، اس کی بات مانتا کون ہے؟ اپنے آپ کو تو خود دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، تم مانتا۔ ہاں اگر بڑا جو ہے وہاں کا اس کے ماحول کا، اس جماعت کا، وہ احتجاج کر جائے تو پھر ان کی جرأت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اہل حدیثوں کی مساجد کے اندر شرک کی ترویج ہو رہی ہے، لیکن روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ علماء آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا کے لوگ اس کی عبادت کریں۔ ہے نا مزاروں کی شکل۔ اب وہ گنبد خضرا ہے جس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ابوبکر صدیق کی قبر ہے، عمر فاروق کی قبر ہے، ایک قبر اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑی گئی ہے۔ ہم جان بوجھ کے ان کی شبیہیں جو ہے نا مسجدوں میں لگا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ ان علماء کو میں کہتا ہوں سیب اللہ کی مسجد میں 3 لگی ہوئی ہیں، 3، ایک میں نے روکا تھا، مت لگاؤ مت لگاؤ، یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے، مت لگاؤ اس کو۔ اور وہ مستری بھی کہہ گیا اس کو، یار حد ہے تیری زاہد کہ تو نے جو ہے اس بندے کی بات ہی نہیں مانی، وہ بات کھل کے کہہ رہا ہے آپ کو۔ پرانی جتنی بھی مسجدیں دیکھیں وہاں کبھی گنبد خضرا ملے گی نہیں، لیکن وہاں اس نے ایک چھوڑ 3 جگہ لگا دی۔ مجھے روکنے والا کون ہے؟ کوئی عالم دین وہاں جاتا ہے اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جی روکتے تو ہیں مگر کیا، جا کے ممبر پر جمعہ پڑھا کے آ جاتے، کھا پی کے آ جاتے، بس یہی کچھ ہے۔ بلکہ اس میں سجدہ ہی ہو گیا، سجدہ ہی ہو گیا، سجدے کر کے جماعت پڑھتے ہیں۔ اور ادھر اب اس کی دیکھا دیکھی، اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ بیٹھا ریاض، اس نے بنا دی ہے اتنی بڑی کیو بلاک کے اندر مسجد الجریدہ میں، وہاں بھی اتنا بڑا لگا دیا۔ داخل ہو نا اس کے اندر، ایسے داخل ہو اس دیوار کے ساتھ بہت بڑا لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رکھا تم نے؟ کون روکنے والا؟ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں۔ اور تمہیں روکنے والا کوئی نہیں؟ کیوں نہیں علماء چاہتے ہیں ہم جمعہ نہیں پڑھاتے یہاں پر، ہم نماز نہیں پڑھاتے یہاں پر، تم اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ ساری جماعت مر گئی، سب مر گئے، ایک بھی نہیں زندہ رہا، تمہارا ایمان ہے کہاں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لو بات، یہاں تو شرکیہ کام ہو رہے ہیں۔ یہاں بھی شروع کیا تھا، یہاں اس کی زائد کی وجہ سے، یہاں یہ جو ایک لگا ہوا ہے نا کعبۃ اللہ کی لگی ہوئی، یہاں بھی گنبد خضرا لگائی جا رہی تھی،
باقاعدہ پلیٹیں سجائی رکھی ہوئی تھی سیٹ کر کے. تو اللہ نے مجھے بھجوایا. میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے عبدالسلام عبد المالک یہ کیا کہ یہاں لگائے کہ میں کیا ہے مسجد نبوی میں. سے کون بے وقوف مسجد نبوی کہتا تھا؟ واضح طور پر گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. مسجد نبوی تو علیحدہ ہے, اس میں تو نماز ہی کوئی نہیں بنتا جا کے پڑھے. اچھا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلا کرے. عبدالسلام عبد المالک دونوں تھے یہاں پر لگانے والے. لیکن نہیں, اب تو بن کے آ گئی. مگر اب تو بن کے آ گئی اس کا مطلب پھر لگا دو. ایسے نہیں ہوگا, کم از کم میری زندگی میں نہیں ہو سکتا. آخری بات کہہ رہا ہوں, زندگی میں نہیں ہو سکتا. آپ جائیں علماء سے دریافت کریں, مفتیوں سے پوچھیں, اگر میری بات غلط ہے نہ مانے. محمد سلفی صاحب سے بات کیوں, ہاں اللہ کا بندہ نہ ہوا, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. عطا اللہ امان سے اسی ٹائم فون کر کے پوچھیں گا اللہ کے بندے تمہارے پاس انصاری صاحب بیٹھے بات کر رہے ہیں, ٹھیک تو ہے, اور پھر بات حقیقت ہے. تو بھائی لغو بات سے آپ لوگوں نے گزر جانا ہے, دور ہٹنا ہے, دور ہٹنا ہے. یہ نہیں کہ اس میں بیٹھے بھی رہو اور برا بھی کہو. یہ کیسی طریقہ ہے آپ کا؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب, اور وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے ذکر خیر کیا جائے آیات ربی, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, اللہ تعالیٰ کی آیات, احکامات, یہ سب اس آیات میں آ جاتے ہیں. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور بھائی بہرے اور اندھے نہیں بنتے. اپنی ان کو آواز, اس کو جو ہمارے اللہ نے یہ دی ہوئی ہیں نعمتیں, کان, ناک, آنکھیں, ان سے بھرپور طور پر وہ اندھے اور بہرے نہیں بن کے جاتے ہیں, بلکہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چلو کسی نے کہا اور ہمارے یہ دیکھ رہے ہیں, آپ توجہ کر رہے ہیں, عبدالرزاق آپ بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. مسجد میں پہلے دیکھتے تھے رمضان کا یہ حال تھا, یہ جھٹکے مارتے تھے لوگ. اب ہماری مسجد میں یہاں اللہ کا شکر ہے جب تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, سمجھاتے ہو, تو اب وہ عمل کرتے. لوگ آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں نماز پڑھنے. یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہاں کا ماحول اسلامی بنانے کی کوشش میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں, اور یہی جہاد سمجھ لو اس دور کا, اتنے ہی جہاد ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ لوگ ایمان والے, اللہ والے, اللہ کے بندے جو ہیں وہ پھر صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے, اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے, بلکہ اپنے انوائرمنٹ میں نہیں, بلکہ اپنے گھر میں جو آپ کے گردا گرد آپ کے رشتے ہیں ان کا بھی خاص طور پر خیال کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں. ربنا, اے ہمارے پروردگار, حب لنا, ہمیں عطا کر. یہ اجتماعی دعا ہے, اکیلے کی نہیں, اجتماعی دعا ہے. یقولون ربنا, کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے, اے پروردگار ہمارے رب, حب لنا, ہمیں عطا کر, بخش دے ہمیں, من ازواجنا, ہماری خواتین کو, ہماری بیویوں کو, اور یہ, اور وذریاتنا, اور ہماری اولادوں کو, قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کے حضور وہ بھی آتا ہے, اور جو اللہ کے حضور آئے گا وہ یقیناً دعا مانگے گا اپنے والدین کے لیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز پڑھ رہا ہے, سارے جہان کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ سے حضور سے دعائیں مانگ رہا ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیویاں دو تو دے بہت اچھی ہوں, اور اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. ما نخفی, اللہ فرماتے ہیں نا, تتجافی جنوبہم عن المضاجع
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. راتوں کو اٹھ جاتے ہیں اللہ اور کروٹیں بدلتے ہیں، اپنے بستروں پر کروٹیں بدلتا ہے، تجافی جنوبهم عن المضاجع، اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، کروٹیں لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اللہ کے حضور جھکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس، یہ بندہ نہیں جانتا ما اخفی لہم، ان کے لیے ہم نے کون کون سی چیزیں چھپا رکھی ہیں، قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، آئے گا میرے پاس جنت میں بھیج دوں گا. چلو تو یہ دعائیں مانگتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں عطا کر، ہب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے، قرۃ اعین، اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور پھر دیکھیں کسی جامع دعا ہے، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کا وہ مورث بنا، مورث جو ہمارے ورثاء کے لیے، جو ہمارے ورثاء ہوں ان کے لیے تقوی شاری لازم کر دے، تاکہ وہ ہمارے بعد جو آنے والے ہوں وہ متقی اور پرہیزگار ہوں. دیکھو اپنے آپ تو مانگتا ہی مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ازواج کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، ہاں قرۃ اعین، اور جو آنے والی نسل ہے کہ اللہ ہمیں ان سے آگے یعنی کہ متقین کا امام بنا. کیا مطلب کہ ہمارے وارث بھی متقی ہوں، ہمارے وارث جو آئیں، اولاد جو آئے ہماری، وہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے. اگر وہ متقی ہوں گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگیں گے بھائی، اگر وہ متقی نہیں ہوں گے، نماز ہی نہیں پڑھیں گے، وہ تمہاری دعا کیا مانگیں گے؟ دے گے تو شاید پکوا دیں تمہارے لیے، دعا نہیں مانگیں گے. تو یہ دعا ان کی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری موجودہ اولاد یا ہمارے برابر کا رشتہ یعنی کہ بیویاں، اپنی ذات کے لیے بیویاں، اولاد اور پھر مزید آگے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوں، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو وہ ہمارے بعد متقی لوگ ہوں جن کے ہم مورث ہیں، جن کی وراثت لیں گے، وہ وارث بھی متقی ہوں، مورث بھی متقی ہوں. کیسی جامع دعائیں ہیں. مورث کسے کہتے ہیں؟ جس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے مرنے کے بعد، مورث اسے کہتے ہیں. اور وارث جو وراثت کو حاصل کرتا ہے وہ وارث ہے، جس کی وراثت ہے اسے کہتے ہیں مورث. اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ وہی لوگ ہیں اللہ والے، میرے بندے وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفہ، یجزون جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیا جائے گا، انعامات دیے جائیں گے. یجزون باب مفعول ہے، مجہول کا صیغہ ہے. یہ وہی لوگ جن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، جن کو اللہ جزا دے گا. الغرفہ، الغرفہ کہتے ہیں، ویسے تو کمرے کو بولتے ہیں غرفہ، ہاں، لیکن یہاں مراد ہے محل. اللہ تعالیٰ ہمیں محل دے، اللہ کہتے ہیں میں ان کو محلات دوں گا. ماں بما صبر، جنہوں اس لیے کہ انہوں نے ثابت قدم رہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ بار بار بتا چکا ہوں، ثابت قدم رہنا، بات کو سمجھ لیا، کلمے کو سمجھ لیا، پڑھ لیا، پھر اس پر ثابت قدم رہے. ہے نا یہ بات؟ جو ثابت قدم رہے گا تو اس کے لیے پھر اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے اس کو بدلہ دینا ہے، وہ بدلہ دیے جائیں گے. کیا؟ محل بما صبروا، کہ وہ مستحکم قدم رہے، ثابت قدم رہے، اور ہر دنیا کی اس پریشانی پر بھی صبر کیا. وہ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے. استقامت بہت بڑا جہاد ہے، استقامت. یہاں پر صبر ہو،
صبر کا مطلب یہ وہی ہے، یلقون فیہا، وہ یلقون، لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، وہ یلقون، پھر جب ایک دوسرے سے ملیں گے ملاقات کریں گے تو کیا کریں گے؟ فیہا، اس جنتوں کے اندر، اس ماحول کے اندر، تحیۃ و سلامہ، ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ وقالو سلامن سلامہ، سورۃ واقعہ پڑھو، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں؟ سلامتی سلامتی، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا، ایک ستون سے ایسے آتے تھے پھر کہتے ہیں السلام علیکم، ہمارے یہاں سے چڑ جاتے ہیں لوگ، بھائی تجھے یہی رہ گیا تیرے پلے، سلام سلام، یہاں کیا ہے؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں ہم، کوئی اونچی آواز سے سلام کرتے تو بس دوسرے چڑ جاتے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا شور مچاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنتیوں کا وہ ہے طریقہ ہے، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، خوش طبعی سے دعائیں دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعائیں بھی ساتھ ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اس بات پر ایمان لانے کے بعد مستحکم کا ثابت قدم صبر کے ساتھ وقت گزارے، اس پر تو فرشتے اللہ نازل کرتے ہیں، حسنت مستقرہ، ہمیشہ رہیں گے، اور بہترین ٹھکانہ ہے، قرار پکڑنے کی جگہ مستقر کہتے ہیں، جہاں پر ٹھہرنے کی جگہ اسے کہتے ہیں مستقر، وہ مقام اور مقام بہت اعلیٰ مقام ہے۔ کل آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہہ دو ان کو، کہہ دو ساروں کو، ما یعبأ بکم ربی، تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، ذرا اس کا مطلب کریں بھائی، ما یعبأ، نہیں پرواہ اللہ کو، کس بات کی؟ لولا دعاؤکم، یہ دیکھو نا بات کو سمجھ آ رہا ہے، لولا دعاؤکم، نہ بلاؤ تم اللہ کو، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے، نہ کرو، سمجھا تو دیا، عباد الرحمن کی ساری صفات بیان کر دی، جو اس کے اینٹی گروپ ہے، کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہاری، نہ پکارو اللہ کو، پکارتے رہو دوسروں کو، فقد کذبتم، بس تحقیق، ہاں جی جھوٹ بولتے ہیں، فسوف یکون لزاما، کیا رہے گا پس ان قریب ان کے لیے ہوگا لزاما، لزام کو مطلب عذاب، ایسا عذاب جو چپکنے والا ہو، ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھے، اللہ تعالی ہمیں قبر سے کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، جو کچھ پڑھا پڑھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمن میں شامل کر دے، بھلے سے ہم لوگ جو ہیں مانتے ہیں اس چیز کو کہ ہم اس قابل تو نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، میرا رب دینے میں قادر تو ہے نا، ٹھیک ہے ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور پھر اللہ کے حضور جھک جائیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یہ دعا تو دیکھو کیسی ہے، ہمیں معاف کر دے، ان لوگوں کو معاف کر جو ہم سے پہلے چلے گئے ایمان کے ساتھ، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، جو ایمان کے ساتھ گئے ان کے لیے معافی مانگ رہا ہے بعد والا، کیسا بہترین معاشرہ ہے، اسلام نے کیسا خوبصورت ماحول دیا ہے، اپنے لیے بھی مانگتا ہے، آگے والوں کے لیے بھی مانگتا ہے، پیچھے والوں کے لیے بھی مانگتا ہے، ماحول والوں کے لیے بھی مانگتا ہے، یار کیوں نہیں سمجھتے اس دین اسلام کو، کتنا آسان ہے، کتنا بہترین ماحول دیتا ہے، اور کیسی کیسی حدیث پاک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اپنے ہمسائے کا خیال کرو، اپنے آنے والے کا خیال، اکریم ضیفک، اپنے مہمان کا اکرام کرو، یہ کرو. یہ کہاں جائیں گی چیزیں؟